کون جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت. یہ مباہلے کے لیے چلے. بیان القرآن تفسیر کا یہ جو میں بول رہا ہوں اشرف علی تھانوی کی کتاب سے انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی جسے بہت مانتے ہیں, بہت سے 50% لوگ مانتے ہیں ان کی کتاب کو. بیان القرآن تفسیر کی کتاب میں اس آیت کے زمر میں انہوں نے حاشیے پہ لکھا. حاشیے پہ کیا لکھا؟ ابنا آنا سرکار نے حسن اور حسین کو لے گئے. حاشیے پہ لکھا نساء آنا ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے گئے. انفسنا انفسنا کی جگہ پہ حاشیے پہ لکھا علی علی کو لے گئے. حاشیے پر لکھا انہوں نے ابنانا حسن حسین, نساءنا ماں فاطمۃ الزہرا. انفسنا انفسنا کا مطلب جان, میرے جیسا علی لکھا. اس پر اجماع ہے, اسے کوئی انکار نہیں کرے گا کیونکہ اس آیت کے آنے کے بعد یہ 5 لوگ ہی گئے, سرکار, حسن حسین, فاطمہ اور علی, یہ اتنے ہی لوگ گئے. اگر کوئی نہ کرے تو یہ واقعے کو ہٹانا پڑے گا. تو مجبوری ہے کہ ہر کوئی کو یہی بولے گا کہ آیت مباہلہ میں یہ 5 ہستیاں اول مخلوق ہی گئی. تو انہوں نے انہی کی تفسیر پہ ہم چرچا کریں گے. تو انہوں نے ابناکم کا معنی نہیں لکھا. ابنانا حسن حسین ہے, ابناکم پہ کون ہے؟ نساءنا فاطمۃ الزہرا ہے. نساءکم پہ کون ہے؟ انفسنا علی ہے. انفسکم پہ کون ہے؟ یہ انفسنا یہ ہمارا, انفسکم وہ تمہارا. انفسنا حق ہے, انفسکم نا حق ہے. ادھر سچائی ہے, ادھر جھوٹ ہے. ادھر طیب و طاہر پاک و پاکیزگی ہے, ادھر لعنت ہے, ادھر نجاست ہے. ادھر رحمت ہے, ادھر لعنت ہے. یہ ہمارا وہ تمہارا. تو سورہ احزاب میں اب یہ نفس سے مراد کیا ہے؟ انفسنا سے مراد قرآن کی تفسیر میں ہر کوئی نے کہا یہ نفس رسول. نفس کیا ہے؟ نفس ہر شے کی بنیادی چیز ہے, چاہے وہ جاندار ہو یا بے جاندار. یہ ٹیبل بھی نفس ہے, اس کے اندر ایک مقام ہوتا ہے, سینٹر کا مقام, اسے نفس کہا جاتا ہے, نیوکلیس. ہر جاندار بے جاندار چیز کی نفس ہے, نفس ہے. تو یہ نفس کیا ہے؟ اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ احزاب میں آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے النبیوں اولا بالمؤمنین انفسہم. یہ نبی آپ سارے جانوں پر اعلیٰ ہے. النبیوں بالمؤمنین انفسہم, النبیوں اولا. یہ ہر شے کی جانوں پر حق رکھتا ہے اور ہر شے کی جانوں سے مومنوں کی جانوں سے افضل ہے. صاحبان ایمان کی نفوس سے افضل ہے. یا اللہ انسان کو نہیں کہا, انسان کو نہیں کہا, مسلمان کو بھی نہیں, مسلمان کر کو بھی نہیں بولا. من ان اولا النبیوں اولا بالمومنین انفسہم, مومنین کی جانوں کی نفوس سے افضل ہے. تو ادھر نفس رسول کیا ہے؟ نفس رسول ہے علی. نفس رسول ہے علی. اس طرح نفس کو لے گئے. تو آج تک اس دن سے اب اس کا دفاع کریں. انفسنا کم میں کون ہے؟ نجاست, لعنت. اس دور پر عیسائی آئے, روز قیامت تک جو کوئی بھی انفسکم کے مقابلے میں آئے گا, علی کے مقابلے میں جو کوئی آج تک بھی آئے گا وہ نجاست ہے, لعنت ہے, ناحق ہے. آج تک نساءنا کے مقابلے میں
چاہے وہ دربار ہو، کسی کا دربار ہو، فاطمہ کے مقابلے میں در قیامت تک جو کوئی بھی آئے گا وہ نجاست ہے، لعنت ہے، جھوٹ ہے۔ حسن و حسین کربلا کے میدان سے لے کر آج بھی جو کوئی حسن و حسین کے خلاف آئے گا، مقابلے میں آئے گا، وہ ہے انفسکم نسانا، لعنت کا حقدار ہے، لعنت کا حقدار ہے۔ اب یہ نفس کیا ہے؟ آپ کو نفس یہ ہوا، ہر جان کی نفس ہے، میرے نبی کا نفس صاحبان ایمان کی نفسوں سے اعلیٰ ہے۔ اب ولی کیا؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو صاحبان نفس پر اعلیٰ ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ صاحبان نفس کو اعلیٰ جو ہے اسے نفس کہتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں، اسے ولی۔ تو جو نفسوں پہ بھی اعلیٰ ہو اسے ولی کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور وہ جو ساری مخلوق کا، سارے نفسوں کی معرفت رکھے، وہ کہے ولی وہ ہے جو ہر نفوس کی بات کو سمجھے، وہ کیا کہہ رہی ہے، یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے، وہ بات کو سمجھے اور سمجھا دے، وہ ولی ہے۔ تو اللہ نے ولی کی تعریف سورہ مائدہ آیت نمبر 55، یاد رکھیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولیکم اللہ، میں ولی ہوں، اللہ ولیکم اللہ والرسول، یہ رسول ولی ہے، والذین آمنوا للذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ ولی ہیں صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رکوع کی حالت میں۔ علی اس دور پہ یہ جب آیت آئی تو مولا علی مشکل کشا نے مسجد میں رکوع کی حالت میں صدقہ عطا کیا، تو سرکار نے فرمایا یہ آیت علی کی شان میں ہے۔ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی 3 حدیث لائے ہیں۔ یہ آیت حضرت علی مولا علی مشکل کشا کی شان میں آئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کسی اور نے نہیں۔ ولی کی تعریف کیا ہے؟ تو سب جانوں پر اعلیٰ ہو، ساری کتاب کا علم ہو اس کے پاس، ہر شے کا علم ہو اس کے پاس، قادر مطلق ہو۔ یہ ولایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے مراد ہم آل محمد ہیں، ہم 14 معصومین ہیں۔ یہ ولایت وہی ہے جو پوری کتاب کا علم ہو اس کے پاس، پوری قدرت کا علم ہو اس کے پاس، سارے جانوں پر اعلیٰ ہو، بالمومنین انفسہم، سارے مومن کی جانوں کی نفوس سے بھی اعلیٰ ہو، اور وہ ہر شے کی بات جانتا ہو۔ سب جانتے تھے، پیڑ سلام کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نباتات، جماعتات، ہر کوئی شے اس نفوس کو سمجھاتی تھی۔ اس لیے تو کوفے کے منبر سے کہا علی نے سلونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ اسی کا مزاج ہے نبی کی آل سے 11 معصومین، جب علی کو ملا کے ہم 12 کہتے ہیں، یہ ولی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم اللہ کی رسی ہے، ہم اہل بیت محمد و آل محمد اللہ کی رسی ہے، اللہ کا وسیلہ ہے، خدا تک جانے کا ہم وسیلہ ہیں، ہماری محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، ہم اولیاء ہیں۔ امام جعفر صادق نے اس کی تشریح کی۔ تو ولی کیا ہے؟ جو جانوں سے اعلیٰ۔ نفس کیا ہے؟ نفس ایمان کی نفسوں سے اعلیٰ ہو۔ تو نفس کیا ہے؟ اعلیٰ نفس کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ نبی سارے جانوں پر اعلیٰ ہے۔ نفس کیا ہے؟ نبی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ علی نفس رسول۔
علی نفس رسول ہیں، اور ولی کے لیے اللہ نے آیت اتار دی، اللہ ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا للذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو علی اور ولی، تو یہ آیت اب یاد رکھیے 9 ہجری میں یہاں تک سمجھاتے رہے، 23 سال کی عرصے میں علی کی فضائل ایک سا سلسلہ بہ سلسلہ سمجھاتے چلے گئے۔ ہر جنگ میں، یہ آپ کو پتا ہے، ہر جنگ میں کس طرح مولا علی نے بہادری دکھائی، نبی پر جان قربان ہو گئے، نبی کے دین پر قربان ہو گئے، یہ آپ سارے جانتے ہیں۔ 9 ہجری کو ہم چلتے ہیں، 9 ہجری میں آیت اتر گئی، وہ انفسنا کے صیغے میں سرکار نے بتا دیا میری جان میری نفس علی ہے، میری جان میری نفس میرا سب کچھ علی ہے، لحم کا لحمی، میرا گوشت میرا خون میرا سب کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی، میں علی سے جدا نہیں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ پہلی روایت لائے ہیں صحیح بخاری میں، فضائل علی کے چاپٹر میں۔ ارے سارا کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، مجبوراً یہ ایک حدیث لکھنا پڑا۔ یہ ایک حدیث سے پتا چل جائے گا کہ سارے فضائل جو نبی بولے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی اور نبی کی پہلی یہ حدیث لائے ہیں صحیح بخاری، محمد اسماعیل بخاری نے وہ حدیث پہلی فضائل میں، حضرت علی کے فضائل کے چاپٹر میں پہلی حدیث لائے ہیں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ یہی آیت تھی، نفس رسول، نفس رسول۔ یہ سمجھاتے سمجھاتے 9 ہجری کو آئے تو آیت مباہلہ میں نفس رسول علی، سلسلہ چلتے گیا۔ 10 ہجری 1 سال بعد فتح مکہ ہوا، وہاں بھی سمجھا دیا سورہ برات۔ قرآن پڑھ کر کسی کو حکم نہیں تھا، جبرائیل فرمائے اللہ نے فرمایا ہے یہ آپ پڑھیں یا آپ جیسا پڑھیں۔ ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا نبی نے، لیکن جب سورہ برات پڑھنا چاہی، تفسیر در منصور میں لے کے آیا ہوں، اسی میں ہے، 3 احادیث لائے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ برات کے 10 سورت فتح مکہ میں پڑھیں، برات یعنی کنڈیشن، کس طرح مکے کے اندر آئیں، کس طرح جائیں، ڈرانا ہے مکے کے لوگوں کو۔ جب فتح مکہ پہ یہ ہوا تو حکم آیا یا رسول اللہ یہ آپ پڑھے ہیں آیت یا آپ جیسا پڑھے؟ تو علی نے پڑھایا، سمجھایا۔ پھر 18 ذی الحج 1 سال بعد، 18 ذی الحج 10 ہجری، یاد رکھیے، نفس کی اللہ نے تعریف کی اور معنی سمجھایا، بتایا نفس کیا ہے۔ 9 ہجری 24 ذی الحج، جسے آیت مباہلہ، اب نیکسٹ 24 جو آئے گا وہ آیت مباہلہ ہے۔ 9 ہجری میں 1 سال بعد 18 ذی الحج 10 ہجری میں سرکار وہ لاکھوں کا صحابہ کرام کا جمع غفیر، پالان شتر کا ممبر، اس لیے ممبر بنایا، اونٹ کے اوپر جو ایک پالان آتا ہے اس کا ممبر بنایا، یہ عربوں کو یاد رہے علی کیا ہے، جب جب اونٹ کو دیکھے تو یاد آئے یہ علی، اس کا ممبر یاد آئے، آج کا دن یاد آئے۔ تو رسول اللہ نے 10 ہجری 18 ذی الحج کو مقام قم میں غدیر قم کے مقام پر صحابہ کا جمع غفیر، پالان شتر کا ممبر سجایا اور تعریف کی، ولی کی تعریف کی، اللہ میرا ولی ہے۔ آج جو ہے آغاز دعوت ذوالشیرہ، یاد رکھیے، یہ غدیر جو ہے انجام ہے، اس کا انجام۔ تو سرکار نے کہا اللہ میرا ولی ہے، میں کل کائنات کا ولی ہوں، اللہ میرا مولا ہے، میں کل کائنات کا مولا ہوں۔ اور علی کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑا اور کہا
من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا ولی ہوں یہ علی اس کا ولی ہے، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ سارے جمع کفیر سے وعدہ لیا، پھر یاد دلایا نفس کیا ہے۔ اے صحابہ کرام، اے لوگوں، النبی اولا بالمومنین انفسہم، کیا میں تم جانوں پر تمہارے سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جانوں پر اعلیٰ ہے۔ تو تب کہا میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے۔ سرکار نے دعا کر دی، یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کا دوست رکھ، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس کا دشمن بن۔ مولا نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست ہو، جو دشمنی کرے تو بھی اس کا دشمن بن۔ سرکار نے پھر کہا، یا اللہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، اتنے کو نہیں کھڑایا سرکار نے، یاد رکھیے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چلے۔ علی حق کے پیچھے نہیں، یہ سمجھیں گے ہم کس لیے سرکار نے کہا علی حق کے پیچھے نہیں، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چلے، جدھر علی چلے ادھر حق کو پھیر دے۔ سرکار نے کہا یہ حق کیا ہے، یہ حق کیا ہے؟ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے ان رسول حق، سورہ حج میں یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے ان رسول حق، یہ رسول حق ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ هو الحق، اللہ بھی حق ہے۔ رسول حدیث میں فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، اللہ حق ہے، رسول حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر غیرے کے ساتھ حق چلے گیا بغیر علی کے، نہ اللہ سمجھ میں آئے گا نہ رسول سمجھ میں آئے گا۔ تو سرکار نے کہا علی کے بغیر، کیونکہ علی کے پاس ہی کتاب کا علم ہے، علی کے بغیر کوئی دین محمدی نہیں سمجھا سکتا، اس لیے یہ ولایت ضروری ہے، اس لیے یہ ولایت واجب ہے از روئے قرآن، کیونکہ کوئی نبی نہیں آتا۔ عید غدیر، عید ولایت ہی ختم نبوت کی نشانی ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک یہ رسول کو، قیامت تک کوئی نبی کوئی وحی آسمان سے نہیں آئے گی۔ جو کچھ آ چکا ہے اللہ نے اس کے بعد اسی وقت یہ آیت اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج اے حبیب مکرم آپ کے خاطر، آپ کی محبت میں نے آج یہ دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا حضور کے خاطر، اور آپ کے خاطر نعمتیں آپ پر تمام کر دی۔ اس کے بعد کوئی نعمت نہیں آئے گی، کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی پیغام آسمانی پیغام نہیں آئے گا، جو کچھ ہے وہ آ چکا ہے۔ اب قیامت تک جو کچھ پیغام ہے قیامت تک اللہ کا علم، قرآن کا علم سمجھانا ہے۔ پیغام آ چکا، پیغام کو بچانا ہے۔ علی کے بچوں نے، ابو طالب کا کنبہ نے خون دے کے یہ پیغام کو بچایا ہے۔ جب جب اسلام کو ضرورت پڑی، جیسا دعوت ذوالشیرہ میں مولا مسلم کشا نے وعدہ کیا تھا، میں ساتھ دوں گا ہر جنگ میں، ہر معاہدے میں، ہر مومنٹ میں علی نے جان دے کر اپنی جان کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کر دین محمدی کا ساتھ دیا ہے۔ اور قیامت تک دین محمدی کو جب جب ضرورت پڑی، ابو طالب کا خاندان، علی کا بیٹا حسین نے 72 سر دے کے یہ دین محمدی کو بچایا ہے۔ اسی لیے
اسی لیے قیامت تک قرآن کو بچانے کے لیے ولایت ضروری ہے. بغیر ولایت کے نماز اندھی ہے, اذان اندھی ہے, جو کچھ فرائض اندھے ہیں. کس لیے یہ عید اکبر کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ محمد کا دین کامل ہوا. اگر یہ بغیر دین کامل نہیں ہوا تو روزہ کیسا, عید الفطر کیسا, عید اضحیٰ کیسی؟ جب دین محمدی ہے تو نماز ہے, روزہ ہے, فرائض ہیں. تو اس لیے دین آج کا دین جو کامل ہے, سرکار کا دین کامل ہوا. اس دین کو قیامت تک کے سمجھانے کے لیے اللہ نے آل محمد کو چنا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں, یا میں نے چنا آدم کو, الذی اصطفیٰ آدم و نوحًا آل ابراہیم و آل عمران. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں, قرآن کے الفاظ ہیں, یاد رکھیے. الذی اصطفیٰ, میں نے مصطفیٰ بنایا, یعنی چن لیا ہستیوں کو ہدایت کے لیے. آدم کو میں نے چنا, اللہ فرما رہا ہے. نوح کو میں نے چنا ہدایت کے لیے. آل ابراہیم کو میں نے چنا, اور آل عمران کو میں نے چنا. آل عمران سے مراد مولا ابو طالب ہیں. آل محمد بھی آل ابو طالب ہیں, آل عمران ہیں. ابو طالب کنیت ہے, ان کے بڑے بیٹے طالب ہیں, ان کے بیٹے سے ابو طالب کہا گیا. اہل سنت کے معتبر تاریخ کی کتابوں میں یہ شاہد ہے. اب عمران سے مراد جو ہے ابو طالب. یہ جو بھی ساری دنیا کو چیلنج ہے وہ کہیں گے کہ آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے بی بی مریم, ان کے والد کا نام بھی عمران ہے, لیکن ان کی اولاد ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لے گئے, ان کو ایک ہی بیٹی تھی مریم بنت عمران. ان کے والد کی خاندان نہیں, آل عمران خاندان نہیں. نوح, اب لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے, لیکن ان کی آل آج یہودی ہے. آج یہودی دین محمدی میں نہیں ہے. اگر وہ آل ابراہیم میں ہی آئیں گے, کیا بات, اگر ہم سمجھیں وہ آل ابراہیم میں نہیں ہے, علیحدہ ہیں, تو بھی آل عمران نہ ہو پائیں گے. قیامت تک جو بھی ہدایت مل رہی ہے وہ ہے آل محمد سے. آل محمد ہی آل عمران ہے, آل عمران ہی آل ابو طالب ہیں. انہی کو اللہ نے سلام فرمایا, سلام الیاسین علی العالمین. سلام ہو آل یاسین پر, سلام ہو الیاسین. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غدیر قم کے دن ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی, اے اللہ یہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چلے. کہیں کس لیے بولا؟ اس لیے کہ حق سمجھانے والا صرف علی ہے, آل علی ہے. آل محمد کو اللہ نے چن لیا ہے. ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں, ان کے بغیر نہ دین سمجھ میں آئے گا, آل محمد کے بغیر نہ قرآن سمجھ میں آئے گا, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہ رسالت سمجھ میں آئے گی, نہ اللہ سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد کہا, اے لوگو, صحیح مسلم میں حدیث ہے, انی فی تارکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیت. میں آپ میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری اہل بیت ہیں. یہ دو کف ہیں, ہمسر ہیں, ایک کے اوپر ایک بھاری. کتاب پر اہل بیت بھاری, اہل بیت پہ کتاب بھاری. ہمسر ہیں, ایکساں ہیں, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. سرکار نے فرمایا جمع غفیر سے, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ روز محشر ایک ساتھ مجھے آ کر ملیں گے. علی کبھی نہیں جدا ہوگا. علی حق ہے. علی کی ولایت کا معنی ہے محبت, اطاعت. علی کا معنی ہے مودت. یہ ولایت جو ہے محبت کا مرکز ہے. علی سے جو بغض رکھے گا, سرکار نے دعا کی تھی, علی سے جو بغض رکھے گا وہ اسے بغض جہنم میں لے جائے گا. علی سے جو محبت کرے گا اس کی محبت جنت میں لے جائے گی. علی
علی کی محبت مومن کی نشانی ہے، حدیث میں ہے علی کا بغض منافقت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی کی محبت حسنہ ہے۔ حسنہ کا معنی یہ ہے اگر کسی میں بغض علی ہے تو چاہے حج کرے، روزہ رکھے، کوئی نیکی بروز محشر اسے کام نہیں آئے گی، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، علی کی محبت حسنہ ہے، حسنہ۔ تھوڑی برابر بھی بغض علی جہنم میں لے جائے گا، تھوڑی برابر بھی نیکی اسے ایسا ساتھ دے گی کہ اسے جنت میں لے جائے گی۔ نیکی علی کی نیکی میدان محشر میں جنت لے جائے گی، نیکی فائدہ دے گی، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور علی کا بغض کوئی فائدہ نہیں دے گا، علی کی نیکی فائدہ دے گی میدان محشر میں، علی کا بغض نہیں۔ علی کی محبت حق ہے، علی کا بغض ناحق ہے۔ اسی طرح انفسنا کا مزاج ہے، ادھر ناحق ہے، حق ہے۔ علی کی محبت سچائی ہے، علی کی محبت صراط المستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ علی کی محبت سے ہی نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت سے ہی اللہ یعنی خداوندہ کی محبت ہے، یہی صراط المستقیم ہے، یہی حق ہے، یہی قرآن ہے، یہی رسالت ہے، یہی توحید ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اسی موقع پر آیت اتر گئی تو رسول اللہ نے پھر ایک الفاظ فرمایا۔ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے سورہ بینہ 6 حدیث لائے ہیں، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی، سورہ بینہ آیت آئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ساری مخلوق میں وہ بہتر ہیں جو خیر کرتے ہیں، جو اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، وہ سارے مخلوق میں بہتر ہے، سارے مخلوق میں بہتر ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا یہ کون ہے؟ پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ حدیث لائے۔ دوسری روایت ابو سعید خدری کی روایت ہے، تیسری روایت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، چوتھی روایت ابو ذر غفاری کی روایت ہے اسی اس میں۔ تو فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جسے اللہ نے نبی مبعوث فرمایا، اس کی ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میرے محمد کی جان ہے، بروز محشر اے علی تو اور تیرا گروہ ہی کامیاب رہے گا، تو اور تیرے شیعہ ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ الفاظ ہے چاہنے والے شیعہ کا مطلب اے علی۔ یہ کوئی کہانی تاریخ کی بات نہیں ہے، ہسٹری کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ اور 4 اصحاب سے ایک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، تو سرکار نے فرمایا خیر البریہ سے مراد بروز محشر تو اے علی تو اور تیرا لشکر ہی کامیاب رہے گا، تیرا تو اور تیرا گروہ ہی جنت میں جائے گا۔ سرکار کی زبان سے یہ ادا ہو گیا۔ بروز قیامت وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو سرکار کی اطاعت کی، جو جمع غفیر کے دن، آج کے دن یعنی 18 ذی الحج کے دن غدیر رقم کے مقام میں جو اللہ کے رسول نے پیغام کو بتلایا کہ کیا کیسا رہنا ہے، کیسا جینا ہے، کیسا چلنا ہے، صراط المستقیم کیا ہے۔ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، 8 حدیث ہیں صحیح مسلم میں، 12 امام ہوں گے قیامت تک، آخری مہدی زمان امام اصل امام محمد مہدی الجل اللہ تعالی فرج شریف وہ تشریف لائیں گے۔ مہدی ساری زمین کو نور خدا سے بھر دے گا۔ نور خدا سے مراد ساری زمین پر اللہ اللہ، ساری زمین پر مومنین، دین محمدی عام ہو جائے گی ساری زمین پر۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا میری
آل یعنی نسل علی، علی کی پشت سے جو نسل ہے علی اور فاطمہ سے وہی آل محمد ہیں. میری آل میں سے میرا بیٹا مہدی آئے گا قیامت کے دن. قیامت سے نزدیک اب وہی آثار ہیں. اب تو لوگ دیکھ رہے ہیں کیسا چل رہا ہے، فتنے دجال کے فتنے ہر طرح طرح کے روپ لے کر آ رہے ہیں. شاید پتہ نہیں مولا امام عصر کے ظہور میں جلدی عطا فرمائے. کاش ہم بھی وہ دیکھیں، ہم بھی ان کے لشکر میں محمد و آل محمد کے نام پر اپنی جان نثار کر دیں. وہ دن آئے، آمین، وہ دن آئے تو نبی کے فرمان کے مطابق کامل دین محمدی کیا ہے؟ کامل دین محمدی اگر سمجھنا ہے تو محمد و آل محمد کو سمجھنا ہوگا. معرفت محمد و آل محمد رکھنی ہوگی. دوسرا کیسا سمجھا سکتا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے، احادیث کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شریعت کیا ہے، کون سمجھائے گا؟ سوائے علی، سوائے علی. جب جب بھی موقع پڑا، ہر دور میں مشکل کشا نے، پہلی خلافت کے دور میں جو بھی مشکل آئی، مشکل کشائی کی ہے. دوسرے خلافت کے دور میں بھی دوسرے عمر نے جو فرمایا، اگر 72 مرتبہ فرمایا دین کے ایسے ایسے مسئلے آئے یہود و نصارہ سے، اگر علی نہ ہوتے، انہوں نے کہا 72 مرتبہ کہا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. علی نے مشکل کشائی کی. تیسرے دور میں علی نے مشکل کشائی کی. ہر دور میں علی نے مشکل کشائی کی. پھر آل محمد نے مشکل کشائی کی روز قیامت تک. تو اللہ نے جسے چن لیا ہے اس کی محبت کو واجب بھی قرار دیا. سورہ شورى آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے اس رسالت کے بدلے جو پتھر کھا کے، میرے نبی نے پتھر کھا کے اللہ کے دین کو ہم سب کے لیے پیش کیا، پتھر کھا کے، اس کا بدلہ اللہ پوچھ رہا ہے. میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. اللہ کسی معاملے میں بھی احسان نہیں جتا رہا. آنکھ دیا، اولاد دیا، دھن دیا، دولت دی، یہ میرا احسان نہیں کہا. میں نے رزق دیا، یہ میرا احسان نہیں ہے. لیکن میں نے محمد و آل محمد کو پیدا کیا، یہ میرا احسان ہے. اس کا احسان کا بدلہ، یہ رسالت، یہ دین اسلام کا بدلہ کس طرح دیں؟ تو اللہ فرمایا سورہ شورى، پہلی جو آیت ہے وہ سورہ شورى، جو پہلی دعوت کی آیت ہے وہ شورى 214. یہ جو ہے سورہ شورى آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ میرے حبیب کی آل سے محبت کرو، میرے حبیب کی آل سے محبت کرو. یہ قرآن بولتا ہے میرے حبیب کی آل سے محبت کرو. یہی اجر ہے، یہ اجر رسالت ہے، یہی تو بدلہ ہے. اگر ہم اللہ کا بدلہ دیں، اللہ کے احسان کا، ہم نے دولت دی، آنکھ دی، ہاتھ دیا، پیر دیا، رزق دیا، اتنے بڑے مذہب میں، دین محمدی میں ہم نے پیدا کیا، اس کا بدلہ کیا دیں ہمیں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب کی محبت، میرے حبیب کی آل کی محبت، اقربا کی محبت، آل اہل بیت کی محبت. اتنے پہ نہیں رکا، یہ بہت اعلیٰ مسئلہ ہے. اتنے پہ نہیں رکا. سورہ صفات یاد رکھیے، سورہ صفات آیت نمبر 24 میں فرمایا، آیت نمبر 24 میں کیا فرماتا ہے؟ اے لوگوں، اے فرشتوں، ایک ندا دو، انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. سارے تفسیر کرنے والے کے دماغ سے بات نہیں آئی. اگر کیا ہے، میدان محشر حساب و کتاب ہو جائے گا. دوزخ کو جانے والے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا. جنت کو جانے والوں کو جنت کو جاتے وقت ندا آئے گی، انہیں روکو. وَإِنِّي أَخُوهُمْ مَسْأَلُونَ، انہیں روکو، انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟
روزے کا حساب ہو گیا، ذرے ذرے کا حساب ہو گیا، اللہ ذرے ذرے کا بھی حساب لے گا۔ ہم ولایت والے ہیں، علی والے ہیں، حق کے ساتھ جینا ہے، حلال رزق کھانا ہے، حرام کا رزق نہیں کھانا ہے، یہی ولایت میں ہے۔ شریعت محمدی میں زندگی بسر کرے، اس کا بھی حساب ہو گیا، اس کا بھی حساب ہو گیا، نیکی بدی کا حساب ہو گیا، نماز کا، روزے کا، زکات کا، ہر کوئی حساب ہو گیا۔ لیکن اللہ پوچھتا ہے انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو تفسیر کرنے والوں نے مجبوراً کرنا پڑا ان سے مودت اہل بیت، ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اتنا بتانا، اتنا کہنا، یہ کوئی بات نہیں، انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ تو کس طرح؟ سرکار نے فرمایا اے علی، جنت اور جہنم تو بانٹنے والا ہے۔ سرکار نے حدیث فرما دی، یہ ہماری سمجھ میں نہیں گیا۔ سرکار پوچھنے والے نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، علی کی محبت، یہ ہر امام سے بھی روایت ہے، علی کی محبت، علی کیسے بانٹیں گے جنت اور جہنم؟ علی قاسم النار، جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہے، کس طرح؟ تو حدیث یاد کر لیجئے، حدیث کیا ہے؟ علی کی محبت حسنہ ہے، علی کی محبت مومن کی نشانی ہے، علی کا بغض منافق کی نشانی ہے۔ تو کوئی نیکی بروز محشر، کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی علی کا بغض رہا، اور بال برابر بھی اگر صحیح طور پر علی کی محبت رہی تو کوئی گناہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ جو علی کی محبت جس کے دل میں ہے وہ جنتی ہے، جو علی کا بغض ہے وہ دوزخی ہے۔ فیصلہ ہو گیا جنت اور جہنم کا۔ وہی سوال پوچھا جائے گا۔ ٹھہرو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، یاد رکھیے۔ مانیے اب چاہے تو کسی عالم کو پوچھیے اللہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ سورہ صفات آیت نمبر 24 میں انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو آل محمد کی محبت بھی جنت لے جائے گی، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط المستقیم ہے۔ اسی لیے سرکار نے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ نے آل محمد کو چنا اور انہیں علم دیا۔ علم اللہ نے سرکار کو عطا کی، سرکار سے 13 معصومین تک علم گیا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابو، علم ہی افضل یعنی فضیلت کی بنیاد ہے۔ سرکار کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اللہ کے بعد، کس لیے؟ سرکار کے پاس ام الکتاب کا علم ہے، اس کے بعد 12 امام اور فاطمۃ الزہرا بھی ان سے ہیں۔ یہ منیت کا رشتہ ہے، یہ 4 ہستیوں سے حضور کا منیت کا رشتہ ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بدعتم منی۔ یہ 5 ہستیاں جو ہیں یہ منیت کا رشتہ ہے، رسول اور علی، رسول اور حسن، رسول اور حسین، رسول اور فاطمہ۔ اسی لیے کتاب کا علم انہی کے پاس، انہی کے ذریعے سے سارے انبیاء کو علم ہوا، انہی کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، انہی کے ذریعے اس ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی، انہی کے زہرے نوح کی کشتی پسی خرینے میں آئی، انہی کے ذریعے بروز قیامت ہر کوئی کو شفاعت انہی کے زہرے ملے گی۔ یہ قرآن ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ ہر چیز بدلے گی لیکن فرمان مصطفیٰ نہیں بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر قائم رکھے، محمد و آل محمد کی محبت میں جیے اور مرے، ان کی رسول کی اطاعت جو فرما برداری ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو محمد و آل محمد کے صدقے ان کی شفاعت نصیب فرمائے، حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. اگر آپ پر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی کچھ سننا چاہتے ہیں؟ پوچھیں یا صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کو حضرت کے بیان میں ڈاؤٹ ہے اور پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ابھی ڈاؤٹ تو مسئلے مسائل ہے تو پوچھ سکتے ہیں. قرآن ہے، تفسیر ہے، حدیثوں کی کتاب ہے. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، قرآن سارا قرآن ہے، 6 جلدوں میں تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی. اب جو چاہیں پوچھتے ہیں. یہ کوئی شیعہ علماء کی نہیں ہے، یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے اہل سنت الجماعت کی. جو 6 کتابوں میں سے 3 کتابوں صحیحین ہیں. صحیحین کا مطلب صحیح کتاب، بخاری اور مسلم کو ملا کر کہتے ہیں صحیحین. صحیح مسلم شریف بھی ہے، صحیح بخاری شریف بھی ہے. صلاۃ السلام کے لیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی آپ پر درود و سلام، یا علی آپ پر درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا علی آپ پر درود و سلام. فاطمہ آپ پر درود و سلام، یا حسین آپ پر درود و سلام، یا حسین آپ پر درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا علی آپ پر درود. پنجتن پاک کا یہ صدیقہ ہے، ہم جو پائے ہیں راز کیتا ہے. پنجتن پاک کا یہ صدیقہ ہے، ہم جو پائے ہیں راز کیتا ہے. اس کے آگے نہ کوئی نکتا ہے، اس کے آگے نہ کوئی نکتا ہے. غوث اعظم تمہارا صدقہ ہے. یا نبی آپ پر درود و سلام، یا علی آپ پر درود و سلام. خواجہ اجمیر پر درود و سلام، صابر کلیئر پہ ہو درود و سلام. خواجہ نظام الدین پر درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا علی آپ پر درود و سلام. عاشقوں پر میرا درود و سلام، عاشقوں پر میرا درود و سلام.
عارف دو جہاں درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا علی آپ پر درود و سلام۔ فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک ولی اللہ، لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم، لا الہ الا اللہ هو العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا پاک پروردگار، اس اہل محفل کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کرتے ہوئے ہم سب کو نیک اور ایک بنا میرے مولا۔ کار ہیں بدکار ہیں، ڈوبی ہوئی ذلت نہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیری محبوب کی امت نہیں، حق پرستوں کی اگر دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ یا خدا رحمان تیری ذات ہے، رحم کرنا تجھ پہ کتنی بات ہے، کھاتے ہیں دن رات اور سوتے ہیں ہم، زندگی سب مفت میں کھوتے ہیں ہم، ہاتھ سے شیطان کے ہم کو بچا، یا الہی دین کا رستہ بتا، مرتے دم کلمہ نبی کا ہو نصیب، یاد آ جاوے ہمیں تیرا حبیب، روشنی کرنا ہماری خبر میں، آبرو رکھنا ہماری حشر میں، نیکیوں کا پلہ بھاری کیجیو، آب کوثر جامہ بھر کر دیجو، یا خدا رحمان تیری ذات ہے مولا، ہماری التجائے قبول فرماتے، ہم سب کو نیک اور ایک بنا میرے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا کی گمراہی سے بچا میرے مولا۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے، خود سیوں کے رب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، ہر جگہ مشکل کشا کا ساتھ ہو مولا۔ اے اللہ ہماری التجائے قبول فرما، ہم سب کو نیک اور ایک بنا میرے مولا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت کے ساتھ ساتھ کاروبار میں ترقی عطا فرما، بچوں کو اور صحت تندرستی کے ساتھ ساتھ علم کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے، ایک میں رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم، لا الہ الا اللہ هو العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا علی الولی اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ولی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فخر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
حسین لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی السلام علیکم یا ولی اللہ. سلام ہو اے بندگان خدا، اے دوستان خدا. آپ دیوانے کیا مجھے تھے بابا یہ پوجنا پچارنا عشق میرا مجھے تو محمد کیسے بول بابا بولنا تو آنے کی بات نہیں. توبہ الہی بولو نا، کیسا بھی ہو دل جتنا سکھ نہیں دل جتنا سکھ. مولا کی نظر کرم کیسی ہے معلوم ہے؟ یہ ہماری نوے، یہ نعمت ہماری نوے، کس کی بھی نہیں، سب کی ہے. کس کی؟ اس کے واسطے بولتے ہیں بزرگان کیا بولیں با بجی بھوک لگی ہے. بابا کنکڑی کا تھے جی بات جانا کی نکلی گیا اور کیا ہوگا دیکھا والے بھائی کٹو آسرے میں جگہ تو آسرے میں جگہ تو ہے کون ہے بجے برابر ہے آیا آپ سے بھی اچھا ہوا نہیں کنیکٹیوٹی یہاں ایکٹیویٹی کل چپکے مڈ لائٹ انہیں جو ہے گھنٹے سے اوپر ہوگا. شروع کرے گی کون ہے تمہارے یہیں ہے نا گاڑی کا نا دم بدم کون کہیں
دم بدم میری تعمیر ہوتی ہے، دم بدم میری تفسیر ہوتی ہے، آنے ماشاءاللہ، جانے سلام بھی بہت اچھا ہوگا، ہے۔ نہیں سلام دعا سب اچھا ہے، ہوں، اور ان کے نام کا خدمت کرتے رہنا، کرتے رہنا تھا۔ بولتے رہنا۔ وہ زیادہ اچھا بنیں گے جو صاحب ساتھ رہی تو تمہارے دو اشعار ہمارے دو اشعار ان کے شان میں بنا لے گے، یہی حدیثیں دلیلیں ہم نہیں کیا ان کی منقبت چند اشعار سے ہمیں بنائے اگر وہ بولے تو کیا ہوتا ہے، اگر وہ بولے تو کیا ان کی شان میں چلنا، ٹیکا ایک رہنا، مولا کی شان بلند ہوتے رہنا۔ دو علی دو محمد کو پانا، آٹا لاگو کیسے منانا، یہ ہے الٹے شجر کا نشانہ، ان کے یاروں کو کیسے منانا۔